آگے بڑھتے ہیں، ابھی آپ کو خبر دیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 8 روپے کمی کر دی گئی ہے۔ عوام کو یہ ریلیف ملا ہے۔ ڈیزل اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت 262 روپے ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتیں 15 جون تک برقرار رہیں گی۔ ڈیزل میں جو دوبارہ یا مزید جو کمی کی جا رہی ہے آج سے وہ 5 روپے ہے۔ جو پیٹرول میں جو مزید کمی کی جا رہی ہے وہ 8 روپے ہے۔ جو لائٹ ڈیزل آئل میں کی جا رہی ہے وہ 5 روپے فی لیٹر ہے، اور جو کیروسین آئل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ اور جو مجموعی کمی ہے پچھلے 16 مئی سے اور پھر آج جو اناؤنس ہو رہی ہے 1 جون سے، تو 30 روپے ڈیزل میں تھی اور 5 ملا کے 35 روپے، پیٹرول میں 12 روپے اور آج 8 روپے 20 روپے، اور لائٹ ڈیزل آئل میں 12 روپے آج 5 روپے 17 روپے کی کمی، اور مٹی کے تیل میں 12 روپے کی کمی برقرار ہے۔ رات 12 بجے کے بعد اس کا یہ قیمتیں لاگو ہوں گی، اور یہ 15 جون کی مڈ نائٹ تک، رات 12 بجے تک یہ قیمتیں ملک میں برقرار رہیں گی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والی متعدد شخصیات پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہا تھا اسمبلیاں توڑ کر غلطی کر رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگ ختم ہونے چاہیے۔ بلاول ہاؤس لاہور میں سابق صدر آصف علی زرداری نے ڈیرے ڈالیے، جوڑ توڑ، ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر غور۔ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والی 25 سیاسی شخصیات نے باقاعدہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ متعدد لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے رابطے میں ہیں، سیاسی شخصیات کے ماضی کو دیکھ کر پیپلز پارٹی میں شامل کریں گے۔ آصف علی زرداری صاحب، یہ ان کا پہلا دن تھا اور ان کو کئی وفود ملے ہیں، انہوں نے شمولیت بھی کی ہے اور انہوں نے لائے عمل بھی ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ ہر جماعت سے ہیں اور پی ٹی آئی سے بھی ہیں اور دوسری جماعتوں سے بھی ہیں، بہت سے لوگوں نے شمولیت کی، جس کی لسٹ جو ہے وہ سیکرٹری جنرل صاحب پرووائڈ کر دیں گے آپ کو۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کسی کو مائنس کرنے کے حق میں نہیں اور مذاکرات کی حامی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے، اتحادیوں سے مل کر باہمی مشاورت سے فیصلے کریں گے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے مسلم لیگ کاف میں شمولیت بارے مشاورت کے لیے مزید وقت مانگ لیا ہے۔ پارٹی میں شمولیت کے لیے چوہدری شجاعت حسین کی گھر طلب کردہ پریس کانفرنس میں کوئی اعلان نہ ہو سکا۔ دوسری جانب مسلم لیگ کاف نے ملکی سیاسی صورتحال میں بہتری کے لیے APC بلانے کی تجویز بھی دی ہے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی چوہدری شجاعت حسین کی رہائش کا آمد۔ سردار تنویر الیاس نے قاف لیگ کے سربراہ چوہدری شجاعت حسین اور دیگر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد ہونے والی پریس کانفرنس میں اس وقت ڈرامائی صورتحال پیدا ہو گئی جب سردار تنویر الیاس نے صاف کہہ دیا کہ قاف لیگ میں شامل ہونے کا نہیں کہا تھا، صرف اتنا کہا تھا کہ جو فیصلہ کروں گا چوہدری شجاعت کی مشاورت سے کروں گا۔ سردار تنویر الیاس نے کہا کہ چوہدری سرور بات کو ٹویسٹ کر گئے، میں ان کی بات سے متفق نہیں۔ میرے ساتھ تحریک انصاف کے 17 ارکان پارلیمنٹ ہیں، مزید مشاورت کے لیے وقت چاہیے۔ سردار تنویر کے پیچھے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے 17 MNAs ہیں، سب سے زیادہ صوبائی ممبران میرے پیچھے کھڑے، تو میں واقعی کس بات کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ چودھری شہجاد صاحب وہیں پہ ہیں جہاں پہ وہ میرے بزرگوں میں جو فیصلہ کروں گا، میں نے کہا میں دھڑے بندی رواداری چودھری شہجاد صاحب سے سیکھی ہے، اسی پہ بلیو کرتا ہوں۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ کاف چوہدری محمد سرور بولے میٹنگ اچھی رہی، کچھ تکنیکی معاملات ہیں جن کی وجہ سے انہیں مزید مشاورت درکار ہے۔ میں حیران ہوں کہ جناب سردار الیاس تنویر صاحب نے کہا کہ جو بھی آپ حکم کریں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ تو یہ انشاءاللہ اپنی پوری ٹیم کو لے کے اگلے چند دنوں میں دوبارہ چودھری شجاعت صاحب سے ملیں گے، اور انہوں نے ایشور کیا ہے کہ جو بھی چودھری شجاعت صاحب حکم دیں گے وہ اس پہ عمل کریں گے۔ دوسری جانب مسلم لیگ کاف نے ملکی سیاسی صورتحال میں بہتری کے لیے APC بلانے کی تجویز بھی دی ہے۔
سیاسی رہنما جہانگیر ترین نے اپنی پارٹی کے قیام کے حوالے سے مشاورتی عمل تیز کر دیا ہے۔ گزشتہ 2 روز کے دوران 20 قریب اہم سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین سے پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مختلف سیاسی شخصیات نے بھی رابطہ کیا ہے۔ جہانگیر ترین سے سابق رکن قومی اسمبلی اور اگزائی جی جمال اور سابق رکن صوبائی اسمبلی زرگل خان نے بھی ملاقات کی ہے۔ اس اہم ملاقات کے دوران اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جہانگیر ترین سے تحریک انصاف کی سابق رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں مستقبل کے سیاسی لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ترین گروپ کے رہنما اون چودھری بھی موجود تھے۔ سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کمیشن پر حکم امتناع میں توسیع کر دی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس میں کہا کہ روایت کے مطابق ججز پر اعتراضات کی درخواستیں رجسٹرار آفس نہیں لیتا۔ کمیشن کی جانب سے بھی سپریم کورٹ کے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا گیا۔ تفصیل کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ عدالت عظمیٰ نے آڈیو لیکس کمیشن پر حکم امتناع میں توسیع کر دی۔ وفاق کے بعد آڈیو لیکس انکوائری کمیشن نے بھی بینچ پر اعتراض اٹھا دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ بینچ پر اعتراضات کی درخواستوں پر آئندہ سماعت پر سن کر فیصلہ کریں گے۔ 5 رکنی لارجر بینچ کے روبرو سماعت کے موقع پر وکیل ریاض حنیف راہی نے بتایا کہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس لیے توہین عدالت کی ایک درخواست دائر کر دی ہے۔ دوسری طرف بینچ پر اعتراض اٹھایا گیا ہے جسے عدالت پہلے ہی مسترد کر چکی ہے۔ چیف جسٹس نے وفاقی حکومت کی درخواست پر نمبر لگانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ بینچ پر اعتراض کی حکومتی درخواست کو نمبر الاٹ نہیں ہوا ہے۔ اعتراضات پر مبنی درخواستیں کمرہ عدالت میں دی جاتی ہیں۔ آڈیو لیکس کمیشن کا جواب بھی موصول ہو گیا ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کے وکیل شعیب شاہین نے کہا انکوائری کمیشن نے جواب میں ٹاک شوز کا بھی ذکر کیا ہے۔ ٹاک شوز میں 1 سال سے عدلیہ کا دفاع کرنے جاتے ہیں، وہاں جو گفتگو ہوتی ہے وہ عدالت کے سامنے ہے۔ عدالت کے دروازے پر جو زبان استعمال کی گئی وہ ڈھکی چھپی نہیں۔ چیف جسٹس نے وکیل شعیب شاہین کو کمیشن کے جواب پر تحریری موقف جمع کرانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ تحریری موقف آئے گا تو جائزہ لیں گے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ آڈیو لیکس کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے 12 صفحات پر مشتمل جواب میں کہا گیا ہے کہ صدر سپریم کورٹ بار نے آڈیو لیک کمیشن کے خلاف درخواست دائر کی۔ مبینہ آڈیو لیک کے دیگر افراد نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، نہ ہی کمیشن پر اعتراض اٹھایا۔ صحافی قیوم صدیقی اور خواجہ طارق رحیم کمیشن میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں۔ چیف جسٹس اور دیگر ججز کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل درآمد کے بھی پابند ہیں۔ انکوائری کمیشن کے سامنے چیف جسٹس کی ساس جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کے حوالے سے آڈیوز ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے کنڈکٹ اور ریفرنس کی تشکیل پر پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس۔ 5 رکنی خصوصی کمیٹی نے محسن شاہنواز رانجھا کو چیئرمین کمیٹی منتخب کر لیا ہے۔ خصوصی کمیٹی سپریم جوڈیشل کونسل نے وزارت قانون کے ججز کنڈکٹ سے تفصیلی بریفنگ بھی طلب کی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے مس کانڈکٹ کا معاملہ قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ محسن رانجھا کمیٹی کے چیئرمین منتخب۔ آئندہ اجلاس میں وزارت قانون، وزارت پارلیمانی امور اور اٹارنی جنرل سے ان کیمرہ بریفنگ طلب۔ چیئرمین کمیٹی محسن نواز رانجھا کا کہنا تھا کہ وزیر قانون کمیٹی کو آئین و قانون کی خلاف ورزی سے متعلق بریف کریں، اس پر ریفرنس سے متعلق رہنمائی بھی کریں۔ وزارت قانون ججز کے حوالے سے ریفرنس پر کارروائی مکمل کر کے کمیٹی کو آگاہ کریں۔ کمیٹی اس ریفرنس پر حتمی رائے دے گی۔ چیئرمین کمیٹی کا کہنا تھا کہ آئین میں واضح ہے کہ قانون اور آئین سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ پارلیمنٹ نے محسوس کیا ہے کہ انصاف کے پلڑے میں ذاتیات کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ روایت ہے ججز اعتراض پر بینچ چھوڑ جاتے تھے، سیاسی معاملات ایک ہی بینچ میں گئے۔ وزارت قانون کے ماہر نے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے مواخذہ سے متعلق رولز پر کمیٹی کو بریفنگ دی، بتایا کہ کن کن معاملات پر سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے۔ محسن شاہنواز رانجھا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ججز کے کانڈکٹ سے متعلق اہم معاملہ ہے۔ خصوصی کمیٹی ججز کے مس کانڈکٹ سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ لے گی۔ 63A کا خاص طور پہ پنجاب اسمبلی کا جو فیصلہ ہے اس پہ کچھ معزز اراکین نے، پارلیمانی لیڈرز نے بڑا واضح طور پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور ان سے یہ صاف پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے جو حالیہ ہی سیاسی صورتحال میں جو سیاسی نوعیت کے کیسز تھے، جو بینچ جس طرح بنائے گئے اس کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، تو ہمارا اشارہ انہی بینچز کی طرف ہے۔ محسن نواز رانجھا کا کہنا تھا کہ خصوصی کمیٹی تمام ریکارڈ کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی۔ ہمارا اشارہ انہی ججز کی طرف ہے جنہوں نے آرٹیکل 63A پر فیصلہ دیا۔ خصوصی کمیٹی آرٹیکل 209 کے تحت ججز کے خلاف ریفرنس کے حوالے سے سفارشات دے گی۔
برطانوی چیف آف سٹاف جنرل سر پیٹرک نکولس نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے GHQ میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ امور اور دفاعی شعبے میں تعاون پر غور کیا گیا۔ برطانوی چیف آف سٹاف نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات کی۔ تفصیل اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ برطانوی جنرل سر پیٹرک نکولس کی آرمی چیف سید عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی شعبے میں تعاون پر غور کیا گیا۔ ISPR کے مطابق برطانوی چیف آف سٹاف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششوں کا اعتراف کیا۔ GHQ پہنچنے پر جنرل سر پیٹرک نکولس نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ برطانوی چیف آف سٹاف نے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات کی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ MQM کی سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کو سندھ میں ہونے والی مردم شماری پر خط لکھ دیا۔ خالد مقبول صدیقی نے درست مردم شماری کو یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات اٹھانے کی درخواست کر دی ہے۔ درست شمار کریں ورنہ مردم شماری کے نتائج قبول نہیں۔ MQM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے وفاقی وزیر و منصوبہ بندی احسن اقبال کو خط لکھ دیا۔ خط کی نقل وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو بھی ارسال کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے خط میں مطالبہ کیا کہ ملک کے مختلف حصوں اور خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں میں مردم شماری پر موجود اعتراضات کو دور کیا جائے۔ کراچی اور حیدرآباد میں مردم شماری میں دانستہ بے ضابطگیوں کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ ان جعلی اعداد و شمار سے سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو ان کے سیاسی اور معاشی حقوق سے محروم کرنے کی سازش ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بعد از مردم شماری تحقیق و تصدیق اور درستگی کے لیے وقت مختص کیا جائے۔ ملک میں مردم شماری کے اعداد و شمار کی ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے دوبارہ تصدیق کی جائے۔ اگر اعداد و شمار درست نہیں کیے گئے تو MQM سمیت سول سوسائٹی اسٹیک ہولڈرز کراچی حیدرآباد کے عوام اس مردم شماری کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اب ایک خبر یہ ہے، نیپرا نے ماہی اپریل کی فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی ₹1.60 فی یونٹ مہنگی کرنے کی ابتدائی منظوری دے دی ہے۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی 5 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی۔ تفصیل اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ کراچی کے صارفین کے لیے ریلیف، ملک کے باقی بجلی صارفین کو بجلی کا جھٹکا۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 15 ارب 60 کروڑ روپے کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ اپریل کے چارجز کی وصولی جون کے بلوں میں ہوگی۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے CPPA کی درخواست پر سماعت مکمل کر لی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے ₹2.01 فی یونٹ اضافہ مانگا تھا۔ اضافے کا اطلاق لائف لائن صارفین اور الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز پر نہیں ہوگا کہ الیکٹرک کے لیے فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ میں 5 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی ہے، جس سے کراچی کے صارفین کو 7 کروڑ 20 لاکھ روپے کا ریلیف ملے گا۔ نیپرا ڈیٹا کے مزید جانچ پڑتال کے بعد حتمی فیصلہ جاری کرے گا۔ آئندہ بجٹ میں وزارت توانائی کو 1000 ارب سے زائد کی سبسڈی نہیں ملے گی۔ وزارت خزانہ نے وزارت توانائی کو 1500 ارب روپے کی سبسڈی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ IPPs کو ادائیگیوں کے لیے 262 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ تفصیل کے لیے یہ رپورٹ۔ وزارت خزانہ کا وزارت توانائی کو 1500 ارب روپے کی سبسڈی دینے سے انکار۔ وزارت توانائی کے لیے 980 ارب روپے سبسڈی کی مد میں مختص کیے جانے کا فیصلہ۔ IPPs کو ادائیگیوں کے لیے 262 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی کہ الیکٹرک کے لیے سبسڈی کی مد میں 298 ارب روپے مختص ہوں گے۔ ڈسکوز کا ٹیرف ڈیفرینشل ختم کرنے کے لیے سبسڈی کی مد میں 150 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ آزاد جموں کشمیر کے لیے ٹیرف سبسڈی کی مد میں 80 ارب۔ پاور ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کو قرض کی ادائیگیوں کے لیے 82 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ بلوچستان میں ایگری ٹیوب ویلز کے لیے سبسڈی کی مد میں 10 ارب روپے رکھے جائیں۔ آئندہ بجٹ میں فاٹا کے علاقوں میں بجلی کی سبسڈی کے لیے 25 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ کے الیکٹرک کے انڈسٹریل سپورٹ پیکج کی مد میں وفاق 7 ارب روپے کی سبسڈی دے گا۔ اسٹیٹ بینک نے کریڈٹ کارڈ کی ادائیگی انٹرنیٹ ریٹ کے مطابق کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس سے قبل کریڈٹ کارڈ کی ادائیگیاں اوپن مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے کی جاتی تھیں۔ اسٹیٹ بینک کے جاری اعلامیہ کے مطابق بینکس اب کریڈٹ کارڈ کی ادائیگیاں انٹر بینک کے ریٹ کے مطابق کر سکیں گے۔ اس سے قبل کریڈٹ کارڈ کی ادائیگیاں اوپن مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے کی جاتی تھیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق کریڈٹ کارڈ کی ادائیگیاں انٹر بینک کاؤنٹر سے کی جائیں گی۔ اس وقت انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 285 روپے 47 پیسے اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر 316 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اسٹیٹ بینک کے اس فیصلے سے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی طلب میں کمی ہوگی، جس سے امید کی جا رہی ہے کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں کمی واقع ہوگی۔ اسٹاک ایکسچینج میں 341 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے، جبکہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا۔
कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हसीस फरोख्त करने वालों का पलड़ा भारी रहा। यही वजह है कि इख्तिताम पर मार्केट 341 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 41,330 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंडेक्स में होने वाली गिरावट के सबब सरमायाकारों के लगभग 50 अरब रुपए डूब गए। दूसरी जानब इंटरबैंक में डॉलर की तलब में इजाफे के सबब डॉलर 12 पैसे इजाफे से 285 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 316 रुपए पर फरोख्त हुआ। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक बिगड़ती माशी और सियासी सूरत-ए-हाल के असरात स्टॉक मार्केट और रुपए की कदर पर नजर आ रहे हैं। हालात में बेहतरी के लिए हुकूमत को ठोस इक़दाम उठाने की जरूरत है। बरामदात में इजाफे के लिए हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है। हुकूमत ने बरामदी शोबे को सस्ती गैस फराहम करने के लिए 4 अरब रुपए सब्सिडी देने का फैसला किया है। बरामद कुनंदगान हुकूमत से पैदावारी लागत में इजाफे और खित्ते में सबसे महंगी प्रोडक्शन का शिकवा करते नजर आते हैं। ट्रेड बॉडीज का भी यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की बरामदात महंगी पैदावारी लागत के बाइस खित्ते के दीगर ममालिक का मुकाबला नहीं कर पा रही। बिला आखिर हुकूमत ने बरामद कुनंदगान की सुन ली है। हुकूमत ने बरामदी शोबे को सस्ती गैस फराहम करने का फैसला करते हुए सुई नॉर्दर्न कंपनी को सब्सिडी की मद में 4 अरब रुपए फराहम करने का फैसला कर लिया है। अब बरामदी शोबे को 2 माह के लिए गैस रियायती नरखों पर $9 फी MMBTU पर फराहम की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में भी मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरसे, जिससे सारे मंजर निखर गए। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की भी पेशगोई की है। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क के कई इलाकों में बादलों के डेरे, कहीं रिमझिम तो कहीं तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। दर्जा हरारत में वासे कमी आ गई। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरसे, फिर वक्फे से रिमझिम का सिलसिला दिन भर जारी रहा। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश ने मौसम को यकसर बदल दिया। मई में दिसंबर सा एहसास होने लगा। मुरझाए फूल, पत्ते और दरख्त धुलने से हर मंजर में निखार आ गया। गर्मी के सताए शहरी भी इस बदली हुई रुत को एंजॉय कर रहे हैं। आजाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई, जिससे इर्द गिर्द के इलाकों में मौसम सर्द हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों डेरा इस्माइल खान, बालाकोट, कलाम, चित्राल, मर्दान और मालम जब्बा में भी बारिश हुई। वक्फे से अब्र रहमत का सिलसिला जारी है, जिससे इन इलाकों में खुनकी का एहसास बढ़ गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 24 घंटे में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में बारिश मुतवक्के है।